جتنے بھی لوگ اس انتظامیہ میں شامل ہیں، اس میں قطر کی جو پالیسیز ہیں ادر دین اس ایونٹ کے، اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی کچھ چیزوں میں ریزرویشن ہے، لیکن اوورال یہاں پہ جو انہوں نے کنڈکٹ اپنا شو کیا ہے وہ باقی پوری مسلم دنیا کے لیے اور خصوصاً ہم جیسے لوگ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے اسلام کے، ان کے لیے ایک بہت بڑا، ایک سمجھ لیں ان کے منہ کے اوپر تماچا ہی میں کہوں گا۔ یہاں پہ بھی کئی ایک ورلڈ ایونٹس ہوئے ہیں اور یہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ قطر نے جو کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کلچر کے ذریعے اپنے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر کسی بھی سیکولر کو، ایتھیسٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ان کا کلچر ہی، جب پوری دنیا کو پتا ہے کہ وہ عرب دنیا کا ایک ملک ہے، تو عرب اور رسول اللہ کی ذات آپس میں جڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹیکن سٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو رہی ہو اور وہاں پہ جیزس کرائسٹ کو ڈسکس نہ کیا جائے یا اس مذہب کو ڈسکس نہ کیا جائے، کرسچینٹی کو؟ ایک نیچرل چیز ہے، کوئی انہوں نے اسپیشلی یہ نہیں ہے کہ کوئی روٹین سے ہٹ کے چیزیں کی ہیں سوائے چند ایک چیزوں کے، اور وہ بھی لوگوں کی آسانی کی خاطر۔ ادروائز شراب اعلانیہ پینے کے اوپر پہلے بھی پابندی تھی، کوئی نئی پابندی انہوں نے نہیں لگائی ہے، بلکہ انہوں نے اس چیز کو عوام الناس تک اس حوالے سے پہنچا دیا ہے اور کلیریفیکیشن بھی اپنی دی ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی جو اسپیشلی آپ کو ٹارگٹ کیا ہو۔ اور اسی طریقے سے بے حیائی کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے وہ بالکل وہ پہلے سے ہی ہے، اس میں کوئی نئی چیز انہوں نے ایڈ نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے تو ریلیکس کیا ہے کئی معاملات کے اندر۔ آپ دیکھیں اگر، یعنی مساجد کے اندر غیر مسلموں کا داخلہ شرعی اعتبار سے تو اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اسلام کے کلچر میں اسے برا سمجھتی ہے پبلک، جاہلیت کی وجہ سے۔ اسلام میں تو اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایون اگر کوئی جنبی بھی ہے تو غیر مسلم کے اوپر تو شریعت اپلائی نہیں ہوتی، وہ اگر مسجد میں داخل بھی ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن انہوں نے آفیشلی اسے جتنی مساجد وہاں پہ ہیں انہیں میوزیم کے طور پر ڈکلیئر کیا تاکہ لوگ آ کے اسلام کے کلچر کو آبزرو کریں، مسلمانوں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہوا دیکھیں، توحید کا کانسیپٹ ان کے اندر آئے۔ ان کے لیے بروشرز انہوں نے ہینڈ ویلز مختلف پرنٹ کیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ جیسی ایک قیمتی پرسنالٹی اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کو بھی انہوں نے وہاں بلایا ہے، ان کے لیکچرز ارینج کیے ہیں، اور کئی لوگوں نے امپریس ہو کے اسلام بھی قبول کیا ہے۔ کئی ایک ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، وائرل ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی اس حوالے سے انہوں نے اچیومنٹ کی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی یعنی اسپیسیفکلی جن ٹاپکس کو ہاتھ ڈالا ہے اس موقع کے اوپر، کامن ٹرمز کے اعتبار سے کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجنز، جو خدا کا تصور ہے تمام مذاہب کے اندر، اس کے اوپر اسپیسیفکلی انہوں نے ایمفسائز کیا ہے، اور اسلام خدا کا کیا تصور پیش کرتا ہے۔ اب جس کی مرضی وہ حق قبول کرے، جس کی مرضی نہ کرے۔ میرا خیال ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ جب پوری دنیا کی نظریں اس ایونٹ کے اوپر ہیں اور پوری دنیا کے پاس اسلام کے حوالے سے ٹرو پکچر لوگوں کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے مختلف جگہوں کے اوپر آیات، احادیث پورے ریفرنسز کے ساتھ، عربی میں بھی انگلش ترجمے کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی جو ایک پکچر ملائن کرنے والی پیش کی گئی اسلام کے دشمنوں کی جانب سے، اس کو کسی حد تک ڈائلیوٹ کیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں قطر نے جو کچھ کیا ہے یہ کچھ عرصے کے اندر، ہماری درجنوں بلکہ سینکڑوں سال کی جو محنت ہے وہ ایک طرف ہے، اور انہوں نے چند دنوں کے اندر اسلام کی پکچر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس ماڈرن دور کے اندر ایک ذریعہ ہے نا، اس طرح یوٹیوب ایک ذریعہ ہے، کہاں چند لوگ یہاں بیٹھ کے، یہاں تو 200-300 لوگ آ کے سنتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ لاکھوں لوگوں تک ہماری بات پہنچتی ہے، ٹیکنالوجی کی برکت ہے۔ اور جب اتنا میگا ایونٹ فیفا کا ورلڈ کپ ہو رہا ہو فٹ بال کا، پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہوں، اور دنیا کے ہر کونے میں کھیلے جانے والا وہ ایک ایسی گیم ہے، لوگ انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، ظاہر سستی بھی ہے، ایک ہی فٹ بال لینا ہے، کرکٹ تو ذرا مہنگی گیم ہے اور باقی گیمز تو بہت سستی گیم ہے، اور بچپن میں آلموسٹ سب لوگوں نے فٹ بال کھیلا ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگوں کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جو انہوں نے ابتدائی سرمنی وہاں پہ ارینج کی تھی، اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے گراؤنڈ کے اندر تلاوت کا اہتمام، پلس بچوں کی قرات، پھر نماز
کا اجتماعی ایک پوری پوسچرز لوگوں کے سامنے آئے کہ خدا کے سامنے کس طرح مسلمان جھکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز وائرل ہوئی وہ ایک ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں ان کی، اور ایک ہالی ووڈ کے مشہور ایکٹر مختلف فلموں کے اندر جو نظر آتے ہیں ان کی جو آپس کی ڈسکشن کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے جو کافی زیادہ وائرل ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اسلام کی ٹرو پکچر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا۔ اس میں جو انہوں نے وہ آیت تلاوت کی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، جب ان سے انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ڈائیورسٹی ہے، مختلف دنیا کے اندر ہمیں مختلف مذاہب کے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ نظر آتے ہیں، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اور فٹ بال ایک ایسی گیم ہے جو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو جوڑ دیتی ہے، چاہے وہ کسی افریقن ملک سے ہے یا امریکہ سے ہے، یورپ سے ہے، ایشیا سے ہے، سب کے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے والے سے انہوں نے جو قرآن کی آیت کوٹ کی، بڑی مشہور آیت ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بارہا اپنے لیکچرز میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا، اور نہ اس سے بہتر کوئی قرآن کی آیت مبارکہ تھی اس حوالے سے کہ کوٹ کی جاتی اسپیسیفکلی اس ایونٹ کے اوپر۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، یہاں انسانیت کو خطاب ہے، چاہے وہ مسلمز ہیں چاہے نان مسلمز ہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی یہ جتنی بھی ہیومینٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا اوریجن ایک ہی جوڑا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بانٹا ہے۔ بعض لوگ میرے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مرزا ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بانٹا ہے، صحابہ کرام بھی اپنے ناموں کے ساتھ قبیلوں کے نام لکھا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری، تو یہ اشعری قبیلے کی نسبت سے تھا۔ ابو ذر غفاری، یہ غفاری جو نسبت لکھی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے کی وجہ سے تھی۔ رسول اللہ کے ناموں میں ہم ہاشمی بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے قبیلے کی نسبت تھی، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کو اونچا نیچا نہیں کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں اور مختلف قبائل کے اندر مختلف رنگ و نسل میں جو لوگوں کو بانٹا ہے، تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا ساتھ ہی کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہ اتنا گہرا جملہ ہے، پہچاننا اس اعتبار سے بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی رنگ و نسل کے جو لوگ ملتے جلتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، جس طرح ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ چائنیز ہیں، انڈونیشینز ہیں اور فلپین کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں۔ معذرت کے ساتھ ہم بھی انہیں ایک طرح کے ہی نظر آتے ہیں جب وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کا احساس آپ کو ہو جائے گا کہ انہی چائنیز میں اگر آپ کو کوئی ایشین نظر آ جائے تو آپ کہیں گے کہ یار یہ انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ حج کے موقع کے اوپر آبزرو کر سکتے ہیں جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ پھر ظاہر ہے اس سے لرن کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت بنایا ہے، کسی کو بدصورت بنایا ہے، کسی کو گورا بنایا ہے، کسی کو کالا بنایا ہے، اور اسی میں وہ مسند احمد کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کا حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ لوگوں تم ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر، کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔